مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈر عظمیٰ بخاری کی طرف سے ایک بہت زبردست پیشگوئی کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان جیل میں رہ کے خوفزدہ ہو گئے ہیں، عمران خان ڈر گئے ہیں، اس لیے مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پیشگوئی اس طرح کر دی جس طرح کسی دور میں گاؤں میں ایک مائی دوسرے گھر سے آگ لینے جاتی تھی یا جمن لینے جاتی تھی، سمین لینے جاتی تھی۔ یہ کیا ہوتا ہے جمن اور سمین؟ یہ دہی جمانے کے لیے، دودھ جمانے کے لیے اس میں جو جاگ ڈالتے ہیں وہ لسی کی صورت میں ہو سکتا ہے، دہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو ایک گھر میں لسی یا دہی ہوا کرتا تھا تو 3-4 گھر کی خواتین وہاں سے جا کے تھوڑا سا جاگ لے کے آ جایا کرتی تھی، یا پھر ماچس ایک گھر میں ہوا کرتی تھی، آگ جلائی جاتی تھی تو دیگر گھروں کی خواتین آگ لینے بھی آ جاتی تھی۔ تو ایسی عظمیٰ بخاری صاحبہ جیسی عورتیں آگ لینے جاتی تھی، جمن لینے جاتی تھی، جاگ لینے جاتی تھی تو پیش گوئیاں کرتی تھی، کہہ دیتی تھی کہ آج بارش ہوگی یا پھر بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح کی ان کی طرف سے پیش گوئیاں ایسی خواتین کی طرف سے کی جاتی تھیں۔ ان خواتین کو کہا جا سکتا ہے کہ دلوں میں جھانکنے والی مائی، ملنگنی یا خاتون۔ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی پیش گوئی کر دی ہے کہ عمران خان ڈر گئے ہیں، عمران خان جیل میں بیٹھ کے تنگ ہیں، اس لیے مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا مصافحہ وہ مسلم لیگ نون کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ مسلم لیگ نون کے ہاکس آج کل خاموشی بھی انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، ناموشی میں بھی ہیں۔ ناصر مدنی کے خلاف جس طرح سے حکومت نے محاذ کھولا تھا، ان کو بھی جب موقع ملتا ہے وہ بات کرنے سے نہیں چوکتے۔ ان کی طرف سے آج پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے مصافحے پر بات کی گئی ہے، لیکن بڑی حیران کن بات ہے، ایک ہی لمحے میں وہ لوگوں کو جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہنساتے ہوئے نظر آئے، اور دوسرے لمحے میں وہ لوگوں کو نہ صرف رلاتے ہوئے نظر آئے بلکہ خود بھی زاروں قطار رونے لگے۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولانا ناصر مدنی کس طرح سے زاروں قطار روئے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کے وہ دل لبھا رہے تھے۔ اج میں ویکھیا مریم نواز جناب دبئی دے صدر دے نال ہاتھ پا کے کھڑی ہے، انج کر کے ہاتھ پا کے کھڑی ہے، چاچا بھی کول کھڑا وے اور بھتیجی نے انج کر کے صدر دے ہاتھ وچ دتا ہویا ہے۔ ہائے میرے مولا ربا اے کی نیری بھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھل گئی ہے۔ عورت دی حکمرانی بھی جائز نہیں، عورت دا کسے نال ہاتھ ملاونا بھی جائز نہیں، خواہ چائنا دا بندہ ہوئے تے خواہ دبئی دا صدر ہوئے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی ووٹ منگنو جاری ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی صدران مسافے کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی ٹیبل ٹاک کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی زندیاں پینٹاں پا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی مہندی خوب رچا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی میرج حالات آ رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی فوٹو سیشن کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی مجرے خوب دکھا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی فلماں ڈرامے بنا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی فوٹو سیشن کرا رہی ہے۔ مینوں آندنے مدنی بولی نا اے قوم ترقی تے جاری ہے۔ تانوں کی پتہ ہے پاکستان کیویں بنیا سی؟ ساڈیاں جوان بھیناں نے، اسی امرتسروں آئے تے مینوں ساڈے وڈے دس دے نے جوان تیاں نے کھواں چ چھالا مار دتیاں، کسے سکھ دا ہاتھ نہ لگے، کسے ہندو دا ہاتھ نہ لگے، کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں، عزت دی اس ٹھہنی نالوں ادرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ سمنا آباد فیصلہ آباد میں تقریر کیتی تے اماں ملی، آدھی پتر میریاں اکھاں دے سامنے میریاں سہیلیاں کھوئیں چھالا مار دی۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لیڈر مولانا کفایت اللہ، جنہوں نے میاں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا، میاں نواز شریف بھی تحریک انصاف کے امیدوار سے ہار گئے تھے، مولانا کفایت اللہ بھی ہار گئے تھے، جبکہ میاں نواز شریف نے دھونس سے زبردستی سے اپنے حق میں نتیجہ یہاں سے بھی لے لیا تھا۔ پھر معاملہ آگے گیا، مولانا کفایت اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ میں بھی ہارا ہوں،
میاں نواز شریف بھی آ رہے ہیں، اور پھر فیصلہ وہی ہوا، میاں نواز شریف صاحب بھی ہار گیا۔ مولانا کفایت اللہ کے 2 بھائی ان کو نامعلوم افراد کی طرف سے قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کون تھے ان کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ مولانا کفایت اللہ کے یہ دونوں بھائی نوجوان ہیں، ایک کا نام محمد ادریس ہے، دوسرے کا نام محمد اسحاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لگتا نہیں ہے کہ مولانا کفایت اللہ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ بہرحال آج کل معاملات خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ جس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے، اس بینچ کی طرف سے عین اس موقع پر جب عدالتوں میں ججوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی، انہوں نے صرف اور صرف چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے یہ فیصلہ دے دیا کہ فوجی عدالتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلے جو انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سماعت کی ہے، جو ان کے پاس فیصلے ہو چکے ہیں، وہ سنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسی عدالت کی طرف سے فیصلہ سنانے سے صرف 2 روز پہلے روکا گیا تھا۔ 2 دن کے اندر نہ جانے کیا ہو گیا کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ شاید چھٹیوں میں جانا تھا اور کہا گیا کہ چھٹیوں کے بعد آ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے کیس میں فیصلے دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی، ان میں کیسز چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ اگر ان میں کیسز نہ چل سکتے ہوئے تو پھر دوبارہ سے یہ معاملات سول عدالتوں میں جائیں گے۔ گزشتہ روز 7 جنوری کو کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر خواجہ حارث کی طرف سے جو پاک فوج کے وکیل ہیں، انہوں نے دلائل دیے۔ ان سے جسٹ امین الدین صاحب کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر لیں گے اپنے دلائل میں۔ یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، انہوں نے جو جواب دیا اس پر نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کو کون سی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں اپنے دلائل ختم کر لیں گے۔ کیوں جلدی ہے کوئی فیصلے کی؟ اگر اتنی زیادہ جلدی تھی تو پھر اس موقع پر فیصلہ دے دیا ہوتا، جب آپ لوگوں نے کہا کہ ہم جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے کیس کی دوبارہ سے سماعت کریں گے، اور اسی روز 7 جنوری کو پھر ان کی طرف سے کیس کی سماعت کی گئی۔ وہاں پہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ خان نیازی بھی روسٹم پر چلے گئے۔ وہ عمران خان کے شدید مخالفوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن جب قدرت 2 لوگوں کو ایک جگہ پہ لے آتی ہے تو پھر بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ وہی لڑکا حسان نیازی ان کا بیٹا ہے، عمران خان کا وہ بھانجا ہے، اور وہ عمران خان کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کو بھی فوجی حراست میں دیا گیا تھا اور اس کا بھی فیصلہ آ گیا، 10 سال قید بامشقت اس کو ہو چکی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ جس طرح سے فوج کی حراست میں بہت کم سہولتیں ان کو حاصل تھیں، وہاں پہ ان کو کوئی ریلیف نہیں تھا، اسی طرح سے جیل میں بھی ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو الگ سے رکھا گیا ہے، اور ان پر وہی قواعد و ضوابط لاگو ہیں جو فوج کی کسٹڈی میں تھے۔ اس پر جج صاحب تھوڑے سے برہم ہوئے، ان کی طرف سے اٹارنی جنرل، بلکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل رحمان صاحب، ان کو حکم دیا گیا کہ کل ہمیں آ کے بتایا جائے کہ وہاں پہ ان کو سہولتیں حاصل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آج جناب ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب ان کو آ کے رحمان صاحب بتائیں گے، ساری صورتحال بتائیں گے۔ انہوں نے ایک رات میں کیا جائزہ لے لیا ہوگا، جن جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں، ایک جیل میں کیا وہ گئے ہوں گے، انہوں نے فون کیا ہوگا، بلکہ اس کا تکلف بھی نہیں کیا ہوگا، اور عدالت میں آج وہ رپورٹ پیش کر دیں گے کہ ان کو تو ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ یہ تو فرض کیا جا رہا ہے کیونکہ ماضی کو دیکھتے ہوئے، کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ رپورٹ بھی دے دیں، لیکن ایک دن میں وہ کون کون سی جیل میں گئے ہوں گے۔ بہرحال جیسا امین الدین صاحب کی طرف سے 1.5 درجن 18 گونگلو منگوا لیے گئے ہیں، شلجم منگوا لیے گئے ہیں۔ کیوں منگوا لیے گئے ہیں؟ 6 جج صاحبان ہیں، ہر ایک کے حصے میں 3 آئیں گے، اور جیسے ہی کیس کی سماعت ہوگی، ایک جج 3 گونگلو پکڑے گا، 3 شلجم پکڑے گا، اور ان سے وہ مٹی اتارنا شروع کر دے گا، گونگلوں کو جھاڑنا شروع کر دے گا۔ تو یہ جج صاحبان آج کی سماعت کے آخر تک یہی کچھ گونگلوں سے مٹی جھاڑتے رہیں گے۔ اپنے سے دور نیزہ پھینکنے والا ارشد ندیم وہ اعتراض کر رہا ہے کہ مجھے اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، ڈھینگ نے بھی کہا، اس طرف سے بھی آواز آئی، اس طرف سے بھی آواز آئی، لیفٹ سے بھی آئی، رائٹ سے بھی آئی، آگے سے بھی آئی، پیچھے سے بھی آئی، نیچے سے بھی آئی، اوپر سے بھی آئی۔ ہم آپ کو نیزہ پھینکنے پر، میڈل حاصل کرنے پر اتنے ارب روپے دے رہے ہیں، اتنے کروڑ روپے دے رہے ہیں، اتنی بھینسیں دے رہے ہیں، اتنی گائیاں دے رہے ہیں، اتنی گاڑیاں دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب نے اعلان کیا، آرمی چیف کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا پلاٹ کا، ان کی طرف سے پلاٹ مل گیا ہے، باقی کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کئی لوگوں کی طرف سے بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن
کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کچھ نہیں دیا ہوگا، جنہوں نے وعدہ کیا لیکن وہ کچھ نہیں دیا، تو ان کو اتنا زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان کے پیچھے پڑ جائیں، جو مل گیا اس کو بھی آپ الحمدللہ کر کے اپنے پاس رکھیں، تو باقی اتنا زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اسی طرح یہاں پہ کرتے ہیں جس طرح سے آپ بھی کرتے رہے ہوں گے۔ بہرحال قوم کے آپ خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کے آپ ہیرو ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو عمران خان کے مقابل لانے کی کوشش کی تھی۔ ان سے پوچھیں پھر حکومت کی طرف سے بھی اعلانات کیے گئے، شہباز شریف کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے انعامات کیوں نہیں دیے؟ عمران خان کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا، کھڑا کر کے خود کہاں بھاگ گئے؟ یہ پوچھیں ان سے۔ بہرحال زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کچھ مل گیا اسی پر الحمدللہ کہیں۔ حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے 1.5 لاکھ اسامیاں مختلف محکموں میں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس سے اخراجات کی کمی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی اخراجات برابر کرنے کا بھی اس حکومت کی طرف سے انتظام کر دیا گیا ہے۔ شاید آسامیاں اس لیے ختم کی گئی ہیں کہ کچھ پیسے بچیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنے 6 پیاروں کو وزیر بنا دے، جن کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ایک تو حنیف عباسی کو وزیر بنایا جا رہا ہے، اور وہیں سے اسلام آباد ہی سے پڑوسی ہیں طارق فضل چودھری کو وزیر بنایا جا رہا ہے۔ 1-2 خواتین کی لاٹری بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے پوری 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے بات کر لیں کہ جمائمہ خان، عمران خان کی سابقہ اہلیہ، وہ کہیں ہائکنگ کر رہی تھی، پہاڑی سے گریں اور ان کی ٹانگوں میں انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں، کوئی فریکچر بھی شاید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ان کو ویل چیئر پر بٹھا کے وہاں سے گھر یا ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نورا گر گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ بھئی اگر آپ لوگوں نے حکومت سے الگ ہونا ہے تو پھر منٹ لگائیں، حکومت کو چھوڑیں، اس کمبل کو چھوڑیں۔ کمبل کے ساتھ چمٹے ہوئے بھی ہیں، ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ تو آج پھر ملاقات ہو گئی آصف علی زرداری کی اور اسحاق ڈار کی۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ اکٹھے چلیں گے، تو پھر اس طرح سے تڑیاں لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ گویا ان دونوں میں سے ایک کا نورا گر گیا۔ کس کا نورا گرا ہے؟ یہ نورا گرا ہے مسلم لیگ نون کا، کیونکہ ان کو خوف پیدا ہو گیا اگر پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہمارا آگے چلنا، حکومت میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی ایسے موقع پر اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دے جب آصف علی زرداری صدر ہیں، 2 ان کے گورنر ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور آگ لینے والی مائی کے بیانات پر غور کیجیے۔ جو آگ لینے جاتی ہے گھر میں آگ لگا کے واپس آتی ہے۔ اللہ حافظ۔